बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, नमरूद दुनिया का वो वाहिद बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। ये काफिर था और जिनाकारी से पैदा किया हुआ था, यानी हराम की औलाद था। ये वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा और खुल्लम खुला खुदाई का दावा किया। नमरूद के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही नमरूद के बुतों को तोड़ दिया, जिसकी वजह से नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया। जब आग हुक्म खुदा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई, तो उस वक्त चंद गिने चुने लोगों में से नमरूद के बेटे भी आप पर ईमान ले आई। जब नमरूद को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बेटे के साथ क्या सलूक किया और नमरूद की आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कौन सा वाक़यात पेश है, ये आग कितने अरसे में तैयार की गई, अल्लाह तबारक व तआला ने छिपकली को मारने का हुक्म क्यों दिया और मेंढक को मारने से मना क्यों फरमाया, ये सब बातें जानने के लिए आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद और उसकी कौम को अरसा दराज तक इस्लाम की दावत देते रहे और अल्लाह ताला की वादानियत बयान करते रहे कि सीधे रास्ते पर आ जाओ, इसी में ही तुम्हारी भलाई है। यह मिट्टी के बने बुत आपको कुछ फ़ायदा नहीं दे सकते। लेकिन नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर शदीद बरहम होता और कहता, मैं ही खुदा हूँ, बाकी सब झूठ है। तो एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों को तास नास कर दिया और सिर्फ एक बड़ा बुत ही छोड़ दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद के बुतों को तोड़ दिया, लेकिन सिर्फ एक बुत को रहने दिया और उस बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रख कर चले गए। फिर रात गुजरने के बाद सुबह को जब नमरूदियों की वापसी हुई तो उन्होंने अपने बुत खाने में हशर का मंजर देखा। उनके खुदाओं के हशर नशर ने उनके पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। उस वाक़े की खबर सबसे पहले नमरूद को दी गई। नमरूद ने कहा कि जब किसी को देखा ही नहीं तो किसी को सज़ा कैसे दी जा सकती है। इस पर उन लोगों ने, जिन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह कहते हुए सुना था कि खुदा की कसम, मैं तुम्हारे बुतों को ढेर कर दूंगा, नमरूद से कहा कि यह काम सिर्फ इब्राहीम का है। नमरूद ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर सज़ा नहीं दूंगा, ज़रूरी है कि उसको गिरफ्तार करके सरेआम लाया जाए। चुनांचे उसने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके नमरूद के दरबार में हाजिर कर दिया। नमरूद ने कहा, अय इब्राहीम, क्या यह हरकत तुमने की है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनमें से जो सबसे बड़ा बुत है वो अभी भी मौजूद है। जो कुछ हुआ सब उसकी नज़रों के सामने हुआ। उससे पूछो, अगर ये बोल सके और ये मेरा नाम ले ले तो मैं मुजरिम, और अगर कुछ ना बताए तो समझ लो कि यही मुजरिम है, क्योंकि कुल्हाड़ा उसी के कंधे पर है। और अगर ये बोल नहीं सकता और बताने से भी कासिर है तो ये समझ लो कि ये बेजान है, उसका वजूद न होने के बराबर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस जवाब से लोगों पर निहायत अच्छा असर पड़ा। इनमें से अक्सर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम ख्याल हो गए और आपस में कहने लगे कि वाकई अगर इन बुतों में कोई ताकत होती तो ये सबसे पहले अपने आप को बचाते। इनमें जो सबसे बड़ा जो बुत है वो तो अभी मौजूद है, अगर इसमें कोई ताकत हो तो ये अपने साथियों को ज़रूर बचा लेता। ये बातें सुनकर मुशरिकीन बहुत शर्मिंदा हुए। तो इसी हालत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे कि जब तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते तो फिर उनके मुतालिक बोलने और न बोलने का सवाल ही क्यों पैदा किया? तुम्हारे ये सवाल बिल्कुल फजूल है। जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह जवाब दिया, क्या तुम उनकी परस्तिश करते हो जो जो ना तुमको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान? अफसोस है तुम पर कि तुम खुदा को छोड़कर इन मूर्तियों की पूजा करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुनकर सब शर्मिंदा हो गए और बहुत से लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात मान ली और मुसलमान हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बराबर तबलीग करते रहे और मुसलमानों की तादाद मुसलसल बढ़ रही थी। नमरूद को जब उनकी तबलीग का ज़ोर और शोर मालूम हुआ तो उसने ये ख्याल करते हुए कि उनकी तबलीग से न सिर्फ निज़ाम सल्तनती दरम बरम होगा बल्कि उसकी खुदाई भी खतरे में पड़ जाएगी। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी का फैसला किया और उन्हें गिरफ्तार करवा लिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैद खाने में बंद कर दिए गए। अजाइबुल कसस में अल्लामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद अल मुफ्ती सफ़ा नंबर 87 में लिखते हैं कि नमरूद ने उनको गिरफ्तार करा के एक लोहा वाले तंदूर में बंद करा दिया और उसने भरपूर आग जलवा दी। काफ़ी देर के बाद जब उन्हें बरामद किया तो वो वैसे के वैसे ही थे जैसे पहले मौजूद थे। जब उन्हें बरामद किया तो वो जैसे थे वैसे ही बाहर निकल आए, यानी उनको उस आग से कोई नुकसान ना पहुंचा। नमरूद ने हुक्म दिया कि इनको कैद खाने में बंद कर दिया जाए और उनको
ختم کرنے کا کوئی اور حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ انہیں ایک روایت کے مطابق 40 دن جیل میں رکھا گیا اور اس دوران انہیں نظر آتش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقام پر جو کوفے میں ہے ایک 4 دیواری تیار کروائی گئی جس کی لمبائی 400 فٹ اور چوڑائی بھی 400 فٹ تھی اور اس کی بلندی 100 گز تھی، اور ایک روایت کے مطابق اس کی لمبائی 60 گز، چوڑائی 40 گز اور بلندی 20 گز تھی۔ جب 4 دیواری مکمل ہوگی تو اس نے حکم دیا کہ اسے اچھی جلنے والی لکڑوں سے بھر دیا جائے۔ چنانچہ اسے لکڑوں سے بھر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 4 دیواری 1 ماہ میں تیار کی گئی اور اس کو لکڑوں سے بھرا گیا اور وہ چاروں طرف سے جلنے لگی۔ جب اس کے شعلے شدید بھڑک گئے، شدت اختیار کر گئے، ان شعلوں نے میلوں تک یہ عالم پیدا کر دیا کہ کوئی قریب تک نہیں جا سکتا تھا، کوئی پرندہ فضائے بالا سے اس کے اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا۔ آگ کو بھڑکانے میں 4 دیواری کے بغیر بھی لکڑیاں جمع کی گئیں۔ آگ تو جلا دی گئی لیکن اب کوئی ایسا راستہ نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا سکے، کیونکہ کوئی آگ کے قریب جا نہیں سکتا تھا۔ لوگ اسی کشمکش اور مشورے میں تھے کہ شیطان نے انہیں منجنی یعنی بہت بڑی غلیل بنانے کا مشورہ دیا۔ جب منجنی تیار ہوگی تو اس نے اس میں سب سے پہلے ایک بڑا پتھر رکھ کر تجربہ کیا۔ جب تجربے نے بتا دیا کہ منجنی ٹھیک بن گئی ہے اور کام ٹھیک کر رہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور گلے میں لوہے کا توق ڈالا گیا، پھر منجنی میں بٹھا کر انہیں پھینکا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ہاتھ پاؤں باندھے جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی دوران میں آسمان کے معزز فرشتے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے پروردگار، روئے زمین پر ایک ابراہیم ہے جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ انہیں بھی نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ اے ہمارے مالک، آپ ان کو بچانے کے لیے ہم کو حکم دے دیں۔ حکم ہوا کہ جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کر لے بے شک تم ان کی مدد کرو۔ وہ فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مدد کرنے کی خواہش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ فرشتے آئے جو ہوا اور پانی میں متعین ہے۔ ہوا کے فرشتے نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم آندھی کے ذریعے سے اس آگ کو منتشر کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں موقع امتحان میں ہوں، مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پانی والا فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے بھی کہا کہ اگر آپ کہیں تو پانی برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ ارشاد ہوا ضرورت نہیں ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی میں رکھ کر پھینکا گیا۔ وہ ہوا میں اڑتے پڑتے جا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑھ کر استقبال کیا اور ان سے ملاقات کر کے کہا، اے ابراہیم، کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ آپ نے فرمایا بے شک ہے، لیکن تم سے نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اچھا مالک ہی کی طرف سے رجوع کرو۔ کہا سوال کی ضرورت نہیں، ہمارے حال کا اسے علم ہونا ہی کافی ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھڑکتے ہوئے شعلے میں پہنچے، پھر نیچے کی طرف جا کر آگ کے درمیان میں وارد ہوئے۔ فرمان باری آگ کو پہنچ چکا تھا کہ اے آگ، سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ آگ گلزار بنی، پھولوں کی کثرت ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھا دیا اور ان کے بیٹھتے ہی ان کے قریب چشمے جاری ہو گئے، گلاب کے پھول کھل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی وس میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً پھولوں کا ایک تخت بچھا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر بٹھا دیا۔ ان کے تخت پر بیٹھتے ہی چشمہ جاری ہو گیا اور ارد گرد پھولوں کے درخت نمایاں ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جلی ہوئی لکڑوں کے باقی حصے جو جلنے سے رہ گئے تھے اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین میں نصب کر دیا اور اس سے ہرے بھرے درخت پیدا ہو گئے جن میں تازے پھل لگے۔ آگ میں ڈالے گئے تو چھپکلی دور بیٹھی ہوئی آگ کو پھونک مار رہی تھی، اس لیے خدا نے انہیں مارنے کا حکم دیا ہے، اور مینڈک دور سے ہی منہ میں پانی لے کر نمرود کی آگ کی طرف پھینک رہا تھا تاکہ وہ بجھ جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ جائیں، اس لیے خدا نے اس کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خدا سے آگ کے گلزار میں بیٹھے ہوئے خدا کو یاد کر رہے تھے، اور ایک روایت کی بنا پر 3 دن اور ایک روایت کی بنا پر 7 دن اسی آگ کے گلزار میں رہے۔ اسی دوران میں نمرود نے اپنے مینار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حیران و پریشان رہ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت نما گلزار میں پرسکون بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں تھا کہ وہ آگ میں اب تک راکھ بن گئے ہوں گے۔ جب اس نے اس حال میں دیکھا تو حیران ہوا، کیونکہ اسے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اب جب انہیں یہ آگ نہیں جلا سکی اور اب جب کہ آپ صحیح سلامت برآمد ہوں گے
تو لازماً میرے لیے اور زیادہ نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ یہی سب کچھ کر کے اس نے اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ منجنی کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پتھر پھینکے جائیں۔ چنانچہ بہت بڑے بڑے پتھر اس میں رکھ کر پھینکے گئے۔ پتھر بروایت عجائب القصص صفحہ نمبر 88 ایک مقام پر ہوا میں ہی جمع ہو گئے اور بحکم خدا بادلوں کی صورت اختیار کر کے برسنے لگے، جس کے نتیجے میں اس حصے کے علاوہ جو گلزار بنا ہوا تھا، جس قدر بھی آگ اس طویل 4 دیواری میں تھی، سب بجھ گئی۔ دنیا میں سب سے پہلی جو منجنی بنائی گئی وہ وہی تھی جس میں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ یہ منجنی کوفہ کے ایک گاؤں میں واقع ہے، شیطان کے ہاتھوں ہی بنی تھی۔ حیات القلوب کے صفحہ نمبر 90 میں تحریر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنی میں رکھا گیا تو ان کا چچا زاد جو نمرود کا وزیر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے منہ مبارک پر ایک تماچا مار کر کہا کہ آپ بھی اپنی حرکت سے باز آ جائیں اور نمرود کی خدائی کو تسلیم کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خدا ہے خدائی اسی کی تسلیم کی جائے گی اور اس کی تسلیم شدہ ہے، یہ نہ خدا ہے نہ اس کی خدائی مانی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس کا اثر 3 دن تک دنیا کی تمام آگ پر رہا اور اس میں ٹھنڈی ہوگی آگ۔ مورخین کا بیان ہے کہ آتش نمرود کے گلزار بننے کے واقعات اور اس وقت کے دیگر حالات دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ علیہ السلام نے ایمان ظاہر کیا اور نمرود کی بیٹی رازہ بھی ایمان لے آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور جناب سارہ چچا زاد بہن تھی۔ بہت ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کو دیکھا تو بڑے اصرار سے اپنے والد کو راضی کر لیا کہ اسے اس مینار پر جانے کی اجازت دی جائے جس پر سب لوگ بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ نمرود نے اجازت دے دی اور وہ اس مینار پر جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے حالات دیکھے۔ اسے یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ آگ گلزار بن گئی اور پھولوں کا تخت ان کے لیے لایا گیا ہے۔ اس نے بے سختہ آواز دے دی کہ اے ابراہیم، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے ابراہیم، یہ حالات کیوں کر پیدا ہوئے؟ خدا نے اس کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ اس نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آگ میں آپ تک آ جاؤں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں تو آ سکتی ہے، لیکن ایک شرط پر کہ اگر تو کلمہ پڑھ لے تو۔ اس نے کلمہ پڑھا اور چپکے سے اتر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا پہنچی۔ جب آپ کے قریب پہنچی تو اسے آگ کے کسی حصے نے نقصان نہیں پہنچایا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی اور واپس اپنے گھر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ نمرود کو جب اپنی بیٹی کے ایمان لانے کا واقعہ معلوم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ توبہ کر، لیکن اس نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے ڈرایا مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ نمرود جب اسے یعنی اپنی بیٹی کو سمجھانے سے عاجز ہو گیا تو اس نے اپنی بیٹی کو جلادو کے حوالے کر دیا۔ جلادو نے اسے دھوپ میں لٹا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھوکیں۔ ادھر جلادو نے اسے سزا دی، ادھر سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری کنیز کو وہاں سے تندرست کر کے حضرت ابراہیم تک پہنچا دیا جائے۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی رازہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا، چنانچہ وہ انہی کے پاس رہی۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رازہ کی شادی اپنے ایک فرزند مدین کے ساتھ کر دی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کتورہ سے تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ عزت دی کہ ان کے سلسلہ نسب سے بہت سے انبیاء کو پیدا کیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔